یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تبھی اللہ نے نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں. تو یہ پہلے اپنے آپ کے. اچھا، سب سے بڑی بات تو یہ کہ آج ہم خطا کو خطا ہی نہیں سمجھتے. سب سے بڑی خطا، سب سے بڑا گناہ جو ہم سے ہو رہا ہے، ہماری اکثریت سے ہو رہا ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھنا، نمازیں چھوڑ دینا. ہم نمازیں نہیں پڑھتے اور پھر کہتے کہ ہم سے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا. ارے اتنا بڑا گناہ تو ہر کوئی کر رہا ہے، بچے کر رہے ہیں، گھر کے بوڑھے کر رہے ہیں، بڑے کر رہے ہیں، عورتیں مرد سب کر رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، کہتے ہیں ہم سے کوئی پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا. جی اتنی بڑی خطا کر رہے ہیں، پھر بھی یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے کہ ہمیں زندہ رکھا ہے. نشان عبرت نہیں بنایا اس نے، نشان عبرت نہیں بنایا، اپنی نعمتوں سے نواز ہی رہا ہے اس کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود. تو یہ تو اس کا کرم ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تبھی ہم سے نعمتیں چھینی گئی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خطا اگر ہوئی ہے تو توبہ کر کے اس خطا سے، اس غلطی سے، اس گناہ سے رجوع کرنا چاہیے اور نیکیوں کی طرف راغب ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ خطا کرنے سے نعمتیں اللہ عز و جل واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اور ایک بڑی پیاری بات یہاں پر آ گئی ہے کہ ارشاد پاک کیا ہے؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں بہکا دیا، پھسلا دیا، ہے نا. میں نے اس پر کچھ باتیں کی تھی تفصیل سے. حقیقی کارساز، حقیقی ہر چیز کرنے والا اللہ عز و جل، لیکن غلط جو برائی ہے، جو برائی پہنچی، اسے نسبت کہاں سے دی گئی؟ شیطان کی طرف، کہ شیطان نے انہیں پھسلا دیا. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ، اور پھر آیت میں ہے وما اصابکم من مصیبت، اور کافی وہ انشاءاللہ پہنچے تو وہاں بات ہوگی. یعنی بس یہ سکھایا گیا کہ ہر برے کام کو اپنی طرف، جو بھی برائی پہنچے اسے اپنی طرف، شیطان کی طرف منسوب کرنا چاہیے. اللہ کی طرف برائیوں کی نسبت نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے یہ برائی پہنچی اللہ کی طرف سے، اللہ کی وجہ سے پہنچی، معاذ اللہ رب العالمین. جو بھی نیکی، جو بھی اچھائی، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ عقیدہ، یہ سکھایا گیا ہمیں. جتنا بھی بھلا ہو رہا ہے سب اللہ ہی کر رہا ہے. جو کچھ برائی ہو رہی ہے ہم اپنی طرف سے، کہ میری وجہ سے ہو رہی ہے، شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ ہمیں یہاں درس ملتا ہے. اب دیکھیے، ہم آدم علیہ السلام کو ہی دیکھ لیں کہ آپ سے خطا اجتہادی ہوئی، لغزش ہوئی، تو آپ نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم نے کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے ظلم کرا دیا، تو نے مجھ سے خطا کر دی. یہ نہیں، آپ نے یہی کہا کہ یا اللہ مجھ سے ہو گئی غلطی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے خطا ہو گئی. یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ. اور وہیں پر شیطان کو دیکھیے، شیطان نے کیا کہا تھا؟ اغویتنی، یا اللہ تم نے مجھے گمراہ کر دیا. ہاں، جب یہ واقعات ہوئے سجدہ کرو، نہیں میں نہیں کروں گا، تو اس میں اس نے عقل دکھائی تھی. یہ کیا کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کی طرف برائی کی نسبت کر دی عقل میں. اور آدم علیہ السلام نے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، برائی کی طرف، برائی کی نسبت، خطا کی نسبت اپنی طرف کی. تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے پیارے بن گئے، خلیفہ بن گئے، رسول بن گئے، ابو البشر بن گئے، اللہ کے نبی بن گئے. کس وجہ سے؟ اپنی عاجزی، اپنی انکساری، توبہ، ساری چیزوں سے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. اور یہاں پر یہ عقل اور اللہ کی طرف برائیوں کی نسبت کرنے کی وجہ سے قیامت تک لعنتی بن گیا، رجیم بن گیا، لعنتیں ہوتی رہیں گی، مردود بن گیا، مردود بارگاہ ہو گیا قیامت تک. کیا قیامت کے بعد بھی جہنم میں بھی اس پر ہتھوڑے پڑتے ہی رہیں گے، لعنتیں ہوتی رہیں گی. تو پتہ چلا کہ اچھی باتوں کی نسبت جو ہے، نیکیوں کی نسبت جو ہے، وہ اللہ عز و جل کی طرف کرنی چاہیے. اور جو کوئی بری بات، کوئی مصیبت والی بات ہو، اس کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے. اب یہ پھر یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ دشمن سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. جیسے شیطان ہمیشہ طاق میں رہتا ہے، ایسے دشمن بھی ہمیشہ طاق میں رہتے ہیں. ہمیں اس سے ہمیشہ اپنے دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے.
اور پھر ایک بات یہ بھی کہ جیسے میں نے تب پیچھے عرض کیا پہلے بھی کہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی تھی, اللہ کی قسم بھی کھا لی تھی, اور پھر اس نے ان دونوں حضرات کو پھسلایا تھا. تو اسی طریقے سے ہر میٹھی بات کرنے والا, ہر قسمیں کھانے والا یہ سچا نہیں ہوتا. دل میں کالے رکھ کر بھی کچھ لوگ آتے ہیں اور بہت سی یہاں وہاں کی باتیں کر کے ہمیں پھسلاتے ہیں, بہکاتے ہیں. ایسوں سے بچتے رہنا چاہیے, بچے رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر ایک اچھی بات کرنے والے کو سچا مان کر کے ان کے ساتھ چلے جانا چاہیے. دیکھیے وہ اب تو وہ ویڈیو بھی کل آیا, بڑا عجیب آیا کہ بڑا رو رو کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا طارق ذلیل, اس کو بہت سننے والے ہیں, بہت اس کے فالوورس ہیں اور بڑا اچھا بیان کرتے ہیں حضرت, یہ وہ سب کچھ. وہ حضرت کل میں نے ویڈیو دیکھا, گانا گا رہے تھے کہیں یونیورسٹی میں بیٹھ کر, یعنی ایسے نہیں, مطلب باقاعدہ وہ بیان اسٹیج وغیرہ پر بیٹھ کر گانا گا رہے ہیں, ویڈیو موجود ہے. حد ہوتی ہے یار. ایک طرف تو تم ایسے خوب روتے ہو یہ سب مت کرو یہ سب, اور پھر خود ہی گانا. تو بھائی ہر کوئی میٹھی بات کرنے والا رحمانی نہیں ہوتا, شیطانی لوگ بھی ایسے اللہ کی باتیں کر کے گمراہ کرتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون صحیح نہیں ہے, اس پر عقل لگا کر کے کام کرنا چاہیے. ہر ایک کی بات کو صحیح نہیں مان لینا چاہیے. بہت سے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں کر کے نقصان پہنچاتے, جیسے شیطان نے پہنچایا. یعنی منہ سے اچھی بات کرنا اور دل میں حسد رکھنا یہ شیطان کا کام ہے, اور ایسے لوگ بھی شیطانی لوگ بھی موجود ہیں, دل میں برائی رکھ کر منہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. اب ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ تقیہ کرنا یہ شیطان, سب سے پہلا تقیہ شیطان نے کیا. دل میں برائی رکھی, حسد رکھی, جلن رکھی دل میں, اور پھر منہ سے اچھی باتیں کی, تقیہ ہے. تو یہ جو آج کل شیعہ حضرات میں تقیہ کرنا ضروری ہے, تو یہ شیطان کا کام ہے, یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے. دل میں برائی رکھ کر, دل میں حسد رکھ کر, دل میں نقصان کا ارادہ رکھ کر منہ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ شیطانی طریقہ ہے, یہ رحمانی طریقہ نہیں ہے. تو اللہ ضلع سے منہ پر میٹھے, وہ اپنے یہاں مقولہ ہے نا انڈیا میں, منہ میں رام بغل میں چھری, ویسے لوگوں سے اللہ بچائے رکھے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر کچھ باتیں وہ ہیں یہاں پر کہ جن میں جو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کافی تفصیل سے, تو ان کو دہرانا صحیح نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ چند فوائد اور جو اعتراضات وغیرہ ہیں تو میں پہلے ہی انشاءاللہ الحمدللہ بیان کر چکا ہوں. اب اس آیت پاک کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں سلسلے کو قائم رکھے. بیچ میں جو کچھ مصروفیات آ جاتی ہیں, کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اس وجہ سے میں رک جاتا ہوں. آپ دعا کیجئے کہ یہ ساری رکاوٹیں دور ہوں, آسانیاں نصیب ہوں, تاکہ میں روزانہ لگاتار کچھ نہ کچھ بھیج سکوں, اپلوڈ کر سکوں. اور آپ لوگ بھی کوشش کیجئے, آپ لوگ کوشش کریں گے بڑھے گا کام, تو مجھے بھی ذرا ہمت ملے گی کام کرنے کی, سبسکرائبرز بڑھیں گے, ویوز بڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کا بھی آخرت کا بھی فائدہ ہے, اور انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا, آپ لوگوں کو بھی ملے گا. تو پروردگار کوشش یہ کیجئے کہ سبسکرائبرز بڑھائیے. نہیں کیا اگر کسی نے تو سبسکرائب کیجئے, کیونکہ یوٹیوب کا کچھ رول ہے, یہ پالیسی ان کی کہ جب تک 1000 ویورز سبسکرائبرز نہیں ہوتے وہ تب تک کہ وہ چینل کو وہ شاید کچھ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بند کرتے ہیں یا کیا ہے, ان کا ایڈ چلنا چاہیے, ایسا کچھ ہے. اب جب ویوز ہی نہیں ہوں گے تو ایڈ کہاں سے آئے گا, ہے بہت سی باتیں یہ سب ٹیکنیکلی, مجھے بھی اتنا پتہ نہیں ہے. تو بس عرض یہ ہے کہ سبسکرائبرز بڑھائیے, لوگوں تک پھیلائیے, پہنچائیے. خوب کوشش کیجئے کہ ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے دونوں جہان کے ثواب کا ذریعہ بن سکیں. پروردگار اسے قبول فرمائے اور اللہ اسے چلائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.